پھر بعثت کا دور، اعلان نبوت کا دور، یہ سب کچھ آپ سنتے جانتے پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ 12 ربیع الاول کی صبح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کی صبح، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی صبح کے طفیل ساری کائنات کو صبحیں ملی، اسی ایک صبح کی طفیل ہر رات کو صبح ملی، اسی ایک فجر کی طفیل دنیا کو فجر ملی۔ ہائے 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 ہائے، اسی ایک فجر کے صدقے دنیا کو فجر ملی۔ یہ ایک فجر نہ ہوتی تو دنیا میں کبھی فجر نہ ہوتی، صرف رات ہی رات ہوتی۔ یہ ایک صبح نہ ہوتی تو کائنات میں کبھی صبح نہ ہوتی، بس شب تاریک ہی شب تاریک ہوتی۔ اس ایک صبح کا اجالا نہ ہوتا تو دنیا بھی اجالے سے محروم ہوتی۔ تو دوستو، یہ ساری صبحیں، یہ ساری فجریں، یہ سارے اجالے، یہ ساری روشنیاں، یہ ساری رونقیں اسی صبح میلاد کے باعث ہیں، اسی حضور کی ولادت باسعادت کی صبح کا باعث ہے۔ اس لیے یہ میلاد کی رات اور یہ میلاد پاک کی صبح، میں سمجھتا ہوں کہ سال بھر کی راتیں اور سال بھر کے دن اور سال بھر کی صبحیں اور سال بھر کی شامیں ایک طرف، اور حضور کی شب میلاد اور صبح میلاد ایک طرف، یہ سب کچھ اسی کے صدقے ہمیں نصیب ہوا ہے۔ اس لیے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حضور کے میلاد پاک کی رات اور میلاد پاک کی صبح خوشیاں مناتے ہیں اور اپنی طبیعتوں میں کیف اور سرور محسوس کرتے ہیں۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ 14 صدیاں بیت گئیں، حضور تشریف لائے، حضور کی بعثت ہوئی، حضور نے مکی اور مدنی زندگی گزاری، آقا کا وصال ہو گیا، ظاہراً دنیا سے تشریف لے گئے، 1400 سال بیت گئے، مگر ہم ولادت کی خوشی ہی مناتے چلے آ رہے ہیں، وفات کا غم نہیں مناتے، وفات کا غم نہیں، حالانکہ وفات بھی اسی 12 ربیع الاول کو ہے، ولادت اور میلاد بھی اسی 12 ربیع الاول کو ہے۔ بڑی سیدھی سی بات ہے دوستو، یاد رکھ لو کہ بے شک غم لوگوں کے مرنے پر، مرگ پر منایا جاتا ہے، اس لیے مناتے ہیں کہ آنے والا چلا گیا، مگر ہم حضور کی وفات کا غم اس لیے نہیں مناتے کہ حضور آئے اور ہمیشہ رہنے کے لیے آئے، وہ جانے کے لیے نہیں آئے تھے، سو حضور ہم سے نہیں گئے، حضور ہم سے نہیں گئے، بولیے حضور ہم سے، حضور ہم سے جدا، حضور ہم سے جدا نہیں، وہ تشریف لائے اور قیامت تک کے لیے تشریف لائے۔ فرق صرف اتنا پڑا، فرق صرف اتنا پڑا، وہ جو پردہ موت ہے اس سے فرق صرف اتنا پڑا کہ 63 برس وہ جو جلوہ حسن تھا وہ ایک چراغ تھا جس کو کھلے صحن میں رکھا گیا تھا، اور اعلان یہ تھا کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی آئیں وہ بھی دیکھ لیں، ابو جہل، ابو لہب آئے وہ بھی دیکھ لیں۔ وہ حسن کا چراغ ہر ایک کے لیے جلتا تھا، اور وصال کا فرق صرف اتنا پڑا کہ اس چراغ کو کمرے میں رکھ دیا، کہا کوئی ابو بکر اور علی کی آنکھ والا آئے تو آج بھی دیکھ لے، کوئی ابو جہل، ابو لہب بن کے آئے تو اس سے چھپا دیا، اس سے چھپا دیا۔ تو کس طرح وہ شعر بھی ہے، عشق والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، کیسے؟ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ جو نابینا ہیں، جن کی آنکھوں پر خود پردے پڑ گئے، اب میں کیا کہوں گا کہ حضور پس پردہ نہیں، ہائے ہائے، وہ جلوہ حسن محمدی تو آشکار ہے، پس پردہ حضور نہیں، پس پردہ ہم ہیں، جن کی آنکھوں پر پردے، جن کی آنکھوں پر پردے انہیں دکھائی نہیں دیتے، اور جن کی آنکھوں سے پردے اٹھ گئے وہ آج بھی دیکھتے ہیں، وہ آج بھی دیکھتے ہیں۔
اس لیے بس 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 میں اس لیے حضور کی امت کو حکم یہ ہے کہ وہ حضور کی ولادت ہی کی خوشیاں مناتی رہے، ولادت ہی کی خوشیاں مناتی رہے، وفات کا غم نہ منائے، وفات کا غم نہ منائے، اس لیے کہ حضور کی حیات بھی نعمت ہے، حضور کی وفات بھی نعمت ہے، حضور کی حیات بھی نعمت، حضور کی وفات بھی نعمت۔ تو دیکھنے والوں کو آج بھی نظر آتے ہیں، جو چاہتے ہیں، جو خود کو اہل کر لیتے ہیں، ان کو آج بھی دکھائی دیتے ہیں، ان کو آج بھی سنائی دیتے ہیں، ان کو آج بھی اپنی ملاقات اپنے وصال کے شرف سے بہرہور کرتے ہیں۔ اور یہ میلاد پاک کی خوشی منانا اور اپنے تعلق کو میلاد پاک کی محبت اور اس نسبت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قائم کرنا، یہ حضور کی بارگاہ میں مقبول ہے، حضور کی بارگاہ اقدس میں مقبول ہے۔ تو ایسے بھی ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں ان کے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ میلاد پاک مناتے تھے، میلاد پاک مناتے اور صدقہ خیرات کرتے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں ایک سال ایسا ہوا کہ گھر میں کچھ نہ تھا، گھر میں کچھ نہ تھا، مگر ان کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس افلاس کی وجہ سے حضور کے میلاد کو چھوڑ دیں، تو جو کچھ میسر آیا اس سے چنے لے لیے اور چنے کی شکل میں جو کچھ بھی آ سکا وہی حضور کے میلاد پاک کی خوشی میں بانٹ دیا۔ اور رات کو آقا کی زیارت ہوئی اور دیکھا کہ چنے حضور کے سامنے پڑے ہیں اور حضور دیکھ کے مسکرا رہے ہیں اور اشارہ فرما رہے عبد الرحیم ہم تو یہ نہیں دیکھتے کہ زردہ ہے، چنے ہیں، کیا ہے یا کیا نہیں، ہم تو محبت دیکھتے ہیں کہ غلام نے اپنے آقا کی ولادت کی خوشی منائی ہے، خوشی منائی ہے۔ سو پھر جو اتنا تعلق استوار کر لیتے ہیں ان پر کرم بھی ہوتا ہے حضور، ان پر آقا کا کرم بھی ہوتا ہے۔ اب یہ بد اعتقادی کا دور ہے، مادیت پرستی کا دور ہے، ظلم کا، نفس پرستی کا، لا تعلقی کا، محرومی اور بدبختی کا دور ہے۔ ورنہ اگر انسان بدبختی سے بچ جائیں تو یہ آج سے 200 سال 300 سال 250 سال پہلے کے بزرگ ہیں شاہ عبد الرحیم محدث کے لیے، پھر ان کے بعد بھی بڑے اولیاء اللہ اور بڑے غلاموں پر حضور کے کرم رہے اور آج بھی ہیں۔ تو جب تعلق ہو جائے تو فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہ میرے والد گرامی بیمار ہو گئے، والد گرامی بیمار ہو گئے، تو ان کے سسر، ان کا نام بھی شاہ عبد الرحیم تھا، والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی فرماتے ہیں کہ لیٹے ہوئے اور اچانک ان کے سسر شاہ عبد العزیز وہ آئے اور آ کے کہنے لگے کہ بیٹا عبد الرحیم اپنی چارپائی کا رخ بدل لو، جس طرف سے تمہاری جس طرف پائیں ہے نا قدم ہے، اسی طرف سے حضور تمہاری عیادت کے لیے تشریف لا رہے، عیادت کے لیے تشریف لا رہے۔ تو فوراً چارپائی کا رخ بدل لیا، اتنے میں آقا تشریف لے آئے اور آ کے اپنے غلام کی حضرت شاہ عبد الرحیم کی عیادت فرمائی۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ عیادت فرمائی تو دل میں خیال آیا، معلوم نہیں یہ خواب میں تک رہا ہوں آقا کو یا بیداری میں تک رہا ہوں، تو اگر واقعتاً حضور آئے ہیں تو معلوم نہیں کوئی نشانی بھی دے جاتے ہیں یا نہیں۔ بس یہ جو خیال آیا زبان سے نہیں عرض کیا، آقا نے اپنی ریش مبارک پر دست یکدست پھیرا اور ریش مبارک کے 2 بوئے مبارک، 2 بال دست یکدست میں آئے، سرہانے کے نیچے رکھ دیے، فرمایا بیٹا عبد الرحیم جب ہوش میں آئے گا اٹھا لینا، ہم خواب و خیال میں نہیں آئے، حقیقتاً آئے تھے، خواب و خیال میں نہیں حقیقتاً آئے تھے، اور کوئی ہمارا ہو جائے تو ہمارے اوپر کوئی پابندیاں نہیں، ہم آیا جایا کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو سچ بتاتا ہوں یہ پابندیاں ہمارے لیے ہیں، وہ لوگ جو نفس کے بندھنوں میں جکڑے گئے، جو شیطنت کے بندھنوں میں جکڑے گئے، جو بشریت کے بندھنوں میں جکڑے گئے، جو انانیت کے بندھنوں میں جکڑے گئے،
جو فسق و فجور اور گناہوں اور غفلتوں کے بندھنوں میں جکڑے گئے، یہ ساری الجھنیں، ساری بندھنیں، یہ ساری رکاوٹیں ہماری طرف سے ہیں، آقا پر کوئی رکاوٹ نہیں۔ وہ جس وقت، جس لمحہ، دن ہو یا رات، بیداری ہو یا خواب، مدینہ ہو یا کوئی دنیا کا خطہ، جس وقت جس غلام کے لیے جس حالت میں جب چاہے تشریف لے جاتے ہیں، چاہے تو بیداری میں جائیں، چاہے تو خواب میں جائیں، چاہے تو خواب میں جائیں، چاہے تو بیداری میں جائیں، چاہے تو 100 کو نظر آئیں، چاہے تو 1 کو نظر آئیں، آقا پر کوئی پابندی نہیں ہے، آقا پر کوئی پابندی نہیں۔ اس لیے تو ہم میلاد کی خوشی مناتے ہیں، اس لیے تو میلاد کی خوشی مناتے ہیں کہ حضور جب چاہیں جس غلام کے لیے جلوہ کر جائیں، جب چاہیں تشریف لے جائیں۔ فرمایا کہ ہم تو حقیقتاً آئے تھے، جب یہ طبیعت سنبھلی تو دیکھا کہ تکیے کے نیچے حضور کے منہ مبارک پڑے تھے، اٹھا کے چوما، سنبھال کے رکھ لیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی فرماتے ہیں کہ حضور کے منہ مبارک وہ آج بھی ہمارے پاس محفوظ ہیں، اور شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی فرماتے ہیں کہ ہم ہر پیر کے دن انہیں کھولتے ہیں، ہر پیر کے دن کھولتے ہیں، اور جب باہر دھوپ میں لاتے ہیں تو بادل سایہ کر لیتا ہے۔ ہائے ہائے، آج بھی بادل سایہ کر لیتا ہے۔ وہ معجزہ، چونکہ اسی جسد اقدس کا حصہ ہے نا، جس پر بدلیاں سایہ کرتی تھی، اسی کا حصہ، تو آج بھی بادل سایہ کر لیتے ہیں۔ اور کوئی ناپاک جسم لے کر، بے وضو نجس جسم لے کر آ جائے تو جس صندوقچے میں بند ہے اس کا تالا بھی نہیں کھلتا۔ اور کئی کافر آئے، انہوں نے حضور کے منہ مبارک کی زیارت کی، معجزہ دیکھا اور مسلمان ہو گئے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور کا کرم تو آج بھی قائم اور دائم ہے، کرم آج بھی قائم اور دائم ہے، اس میں کوئی کمی نہیں۔ جھولی ہی تیری تنگ ہے، ان کے یہاں کمی نہیں، جھولی ہی تیری تنگ ہے، ان کے یہاں کمی نہیں۔ حضور کا کرم آج بھی جاری ہے۔ اور حضور علیہ السلام کو غلام جب یاد کرتے ہیں اور پکارتے ہیں اور صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں اور تصور کر کے حضور کی طرف دھیان کر کے بیٹھتے ہیں، تو اللہ کی عزت کی قسم، مزار اقدس میں لیٹے ہوئے حضور نگاہ اٹھا کے اس کو تکتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میرا غلام محبت سے، پیار سے میری طرف دھیان کر کے پڑھ رہا ہے، تو آپ کا درود، آپ کا سلام خود اپنے مبارک کانوں سے سنتے ہیں۔ ملائکہ بھی پیش کرتے ہیں ادباً، ملائکہ بھی پیش کرتے ہیں ادباً، اور خود بھی حضور سنتے ہیں شفقتاً۔ تو حضور کا تعلق تو امتیوں سے بڑا گہرا ہے، حضور کا تعلق غلاموں سے بڑا گہرا ہے، اور حضور علیہ السلام کی ذات پاک کے لیے قرب اور بعد کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی ظاہراً قریب ہو یا ظاہراً بعید ہو۔ حضور کا لطف و کرم، حضور کی عنایت، حضور کی شفقت، حضور کا انعام، حضور کا فیض جاری و ساری، اور قیامت تک جاری و ساری رہے گا، قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اور یہ منہاج القرآن، یہ بھی حضور علیہ السلام کے فیض کی جو نہریں چلیں حضور کی امت میں، آقا کی امت میں حضور کے فیض کی جو نہریں چلیں، ندیاں چلیں، نالے چلے حضور کی امت میں، اور ان نہروں میں جو حضور کا فیض چلا، اور حضور کے فیض کی جن جن نہروں نے امت کو سیراب کیا، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، یہ بھی انہی فیض مصطفی کی نہروں میں سے ایک نہر، انہی نہروں میں سے ایک نہر، انہی نہروں میں سے ایک، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور آقا کی رسالت کی قسم اور حضور کی شفقت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں، اس پر عقیدہ رکھو، میرا ایمان ہے، میرا ایمان ہے۔ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ خود میرا اگر اس پر ایمان نہ ہو تو مجھے پتا ہے کہ قیامت کے دن پھر میری گرفت ہوگی۔ ایمان ہے کہ یہ حضور علیہ السلام ہی کے فیض کی نہروں میں سے ایک نہر ہے، انہی کی نہر، انہی کا فیض، اور انہی کا فیض جاری ہے۔
اور ہم سب اپنی اپنی بساط کے مطابق کوئی ہاتھ دھو رہا ہے، کوئی منہ دھو رہا ہے، کوئی نہا رہا ہے، کوئی پورے بدن کو بھگو رہا ہے، کوئی پی رہا ہے ایک گھونٹ، کوئی چلو بھر کے پی رہا ہے، اور کوئی پی پی کے سیراب ہو رہا ہے۔ فیض وہی ہے، دعا کرو کہ خدا اس فیض کو جاری رکھے، اور حضور کی امت کی زمین اور میرے آقا کی امت کے کھیت اور میری آقا کی امت کی فصلیں اس فیض کی نہر سے جاری رہیں۔ اور پھر اس نہر سے اب کئی ندی نالے نکل گئے، کئی نکلیں گے اور نکلتے جائیں گے۔ اللہ پاک اسے ابد الاباد تک قائم رہے، مگر اس کے باقی رکھنے اور قائم رہنے اور اس فیض سے اپنے آپ کو سیراب کرتے رہنے کی شرط یہ ہے کہ تعلق حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے عشق اور محبت والا رکھا جائے۔ کیا؟ روکھا تعلق نہیں، کیا؟ روکھا اور سوکھا تعلق نہیں، عشق و محبت والا، ادب اور تعظیم والا تعلق رکھا جائے حضور کی ذات پاک سے، اور پھر اسی نسبت سے اس مشن سے بھی اسی طرح کا تعلق رکھا جائے، قلبی تعلق، روحانی تعلق، پختہ اعتقاد کے ساتھ، متزلزل ہو کر نہیں۔ بس جب جتنا عشق کا تعلق حضور کی بارگاہ سے، جتنی محبت اور ادب کا تعلق حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے رکھیں گے اور حضور کی بارگاہ کا سگ بننے کے آرزو مند ہوں گے، اتنا ہی اس فیض کی نہر سے سیرابی ہوتی چلی جائے گی۔ نصیب ہوگا، یقیناً نصیب ہوگا۔ ہم تو کچھ نہیں، ہم تو یہی خدالیں لے کر اور مختلف چیزیں لے کے خدائی مدائی کرنے والے لوگ ہیں، خود سیرابی کے محتاج لوگ ہیں۔ ہم میں سے کوئی جھاڑو دے رہا ہے، ہم میں سے کوئی صفائی کر رہا ہے، کوئی خاک روب ہے، کوئی جمع دار ہے، کوئی کانٹے اٹھا رہا ہے، کوئی دریاں بچھا رہا ہے، کوئی نالا کھود رہا ہے، کوئی مٹی اٹھا رہا ہے۔ بس ہم تو سارے اس کام کے لیے مزدوری کرنے والے ہیں، ہم تو محنت مزدوری کرنے والے ہیں۔ دعا کرو کہ محنت اور مزدوری کی توفیق نصیب رہے، توفیق قائم رہے، اور یہ محنت یہ مزدوری قبول کر لی جائے۔ وہ نہ تو ہمارے جیسے مزدوروں کے محتاج، نہ ہماری محنتوں کے محتاج، ان کے پاس تو کروڑوں اربوں خربوں اور بے حساب و بے شمار بڑے بڑے مردان حق کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کر، بڑے بڑے مرد کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کر۔ وہاں ہمارے جیسے کتوں کا تو شمار ہی کوئی نہیں، ہمارے جیسے کتوں کا تو شمار ہی کوئی نہیں۔ وہاں تو بڑے بڑے مرد دم بخود بنے کھڑے ہیں۔ وہ کس طرح ادب گاہیست زیر آسماں، از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آید، جنید و با یزیدی جا۔ وہاں تو بڑے بڑے جنید کھڑے ہیں، ارے وہاں تو بڑے بڑے با یزید کھڑے ہیں، وہاں تو بڑے بڑے عارف رومی، بڑے بڑے عارف بستامی، وہاں تو بڑے بڑے داتا گنج بخش، بڑے بڑے شہنشاہ بغداد، بڑے بڑے خواجہ اجمیر، بڑے بڑے بابا فرید، بڑے بڑے حضرت خواجہ نقش بند، اور بڑے بڑے میاں میر، اور بڑے بڑے سلطان باہو، اور بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے اتقیاء، بڑے بڑے قطب، بڑے بڑے غوث ہاتھ باندھ کر دم بخود خادموں کی صف میں کھڑے ہیں کہ کب ہماری باری آئے اور یوں کہہ کے پکار لیں کہ سگت را کاش نامی جامی نام بودے، سگت را کاش جامی نام بودے، قیامت بر زبانت گاہے گاہے، قیامت بر زبانت گاہے گاہے، کاش محبوب آقا تیرے کتے کا نام جامی ہوتا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ مجھ سے کئی ساتھی پوچھتے ہیں کہ جی فلاں لوگ اعتراض کرتے ہیں، بے قادری صاحب یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں تو حضور کی گلیوں کا کتا ہوں؟ کیوں کہتے ہیں کہ حضور کی گلیوں کا کتا ہوں؟ انسان تو اشرف المخلوقات ہوتا ہے، اور انسان ہو کر کتا کہنا، بھئی میں نہیں جھگڑا کرتا، آپ کے اعتراض سے نہیں جھگڑتا۔ آپ انسان بن گئے ہوں گے، آپ انسان بن گئے ہوں گے، اشرف المخلوقات ہو گئے ہوں گے، آپ نہ کہیں ہم تو ابھی کتا بھی نہیں بن سکے، انسان ہونا تو دور کی بات، ہم تو ابھی اس گلی کوچے کا
کتا بھی نہیں بن سکے، میں تو یہ کہہ کے بھی ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ بھی بے ادبی نہیں کر بیٹھا، یہ کہہ کے کہ ان گلی کوچوں کا کتا ہوں، یہ کہہ کے بھی ڈرتا رہتا ہوں کہ وہاں تو بڑے بڑے لوگ کتا بننے کی آرزو کرتے رہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ کتا ہے، کہیں اسی پر گرفت نہ ہو جائے۔ سگترا کاش جامی نام بودے، کہ محبوب کاش تیرے کتے کا نام جامی ہوتا، ہائے ہائے محبوب کاش تیرے کتے کا نام جامی ہوتا، ہائے ہائے محبوب کاش تیرے کتے کا نام جامی ہوتا، تیرے کتے کا نام طاہر ہوتا، تیرے کتے کا نام یہ ہوتا کہ آمد بر زبانت گاہے گاہے، کہ کبھی تیرا دھیان بڑھ جاتا اور تو اپنے کتے کو بلانا چاہتا تو میرا نام لے کے بلا لیتا، اسی بہانے نام تیری زبان پہ آ جاتا۔ تو ارے کتا ہو جانا خدا جانے کتنی بڑی شے ہے، اور کتا مالکوں کے در سے وفاداری کی علامت ہے۔ اس کو نجسی نہ دیکھو، اصحاب کہف کے ساتھ بھی کتے ہی کا ذکر آیا اس کی وفاداری کے باعث، اور 3 بار قرآن نے کتے کا ذکر اپنی آیتوں میں کیا۔ یہ جو نسبت ہے نا، نسبت یہ کتے والی نسبت، یہ نصیب ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں، منہاج القرآن کی تحریک سے وابستہ لوگوں، آرزو کیا کرو کہ حضور سے نسبت سگانہ نصیب ہو جائے، حضور کے گلی کوچوں کے کتوں میں شامل ہو جائیں۔ وہاں بڑے بڑے جنید و بایزید کھڑے ہیں، وہاں تو بڑے بڑے اولو العزم اولیاء کھڑے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اور حضرت قطب الدین مختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اولیاء اللہ مل کر مدینہ پاک گئے۔ ان کو پتہ چلا کہ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا، حضرت غوث بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پاک حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت کے بڑے بڑے اولیاء بھی ساتھ چل پڑے دیکھنے کے لیے کہ غوث وقت بہاؤالدین زکریا مدینے میں کس طرح حاضری دیتا ہے، حضور کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوتا ہے، تاکہ ہمیں بھی حاضری کا ادب آ جائے۔ ہم تو سارے بے ادبی کے پیکر ہیں، ہمارا تو اٹھنا بھی ادبی، بیٹھنا بھی ادبی، چلنا بے ادبی، پھرنا بے ادبی، مدینے میں جانا بھی بے ادبی، وہاں سے آنا بھی بے ادبی۔ ہمیں تو یہ شعور ہی نہیں کہ اس زمین پر کس طرح جایا جائے، شعور نہیں کہ اس شہر کو کس طرح دیکھا جائے، اور شعور نہیں کہ اس بارگاہ میں کس طرح حاضر ہوا جائے۔ تو وہ چلے حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی کی حاضری دیکھنے۔ تو وہ کہتے ہیں، میں نے کسی عالم سے یہ سنا، یہ واقعہ خود میری نظر سے کسی کتاب میں نہیں گزرا، وہ معتمد عالم ہے، انہوں نے بتایا کہ کوئی کلمی مخطوطہ ہے بزرگوں کا لکھا ہوا، اس میں یہ واقعہ درج ہے۔ کہتے ہیں میں نے پڑھا۔ تو بیان کرتے ہیں کہ جب مدینہ پاک پہنچے تو گنبد خضرا کے سامنے مسجد نبوی کے فاصلے پر ایک کھلی جگہ تھی، وہاں دور فاصلے پر، مدینہ کے دور فاصلے پر کچھ کتے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی اس طرح اپنے بازو اور ٹانگیں پچھاڑ کر کتوں کی شکل اپنا کے کتوں میں جا کے بیٹھ گئے، اور حضور کے گنبد کی طرف تکنے لگے کہ کاش سگترا کاش نام جامی نام بودے، کہ آمد بر زبانت گاہے گاہے، کہ کاش حضور کے اشارہ ہو، کتے آ جا، ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، حاضر ہو جائیں۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ سب کچھ اسی نسبت سے نصیب ہوتا ہے۔ یہ شب میلاد کی محفل کا پیغام یہ ہے کہ آرزو کرو کہ ہم حضور کے عشق و محبت میں، حضور کے تعلق میں، حضور کے ادب میں فنا ہو جائیں، ہمارا انگ انگ حضور کے عشق و محبت کے رنگ میں رنگا جائے، ہمارا تن من حضور کے عشق و محبت کے رنگ میں رنگا جائے، ظاہر و باطن حضور کی محبت میں فنا ہو جائے، ظاہر و باطن حضور کے عشق میں فنا ہو جائے، ظاہر و باطن حضور کے درد میں فنا ہو جائے، ظاہر و باطن حضور کے ذوق میں فنا ہو جائے، حضور کی طلب میں فنا ہو جائے، آنکھیں حضور کے دیدار میں فنا ہو جائیں، کان حضور کی آواز میں فنا ہو جائیں، ہمارے حواس
حضور کے لمس میں فنا ہو جائیں، ذائقے حضور کے ذوق میں فنا ہو جائیں، آنکھوں کی بصارت حضور کے دیدار میں چلی جائے، سماعت حضور کی آواز میں چلی جائے، چھونا حضور کے لمس میں چلا جائے، چلنا حضور کی راہوں میں ختم ہو جائے، جینا حضور کی حیات کے تصور میں گم ہو جائے، اسی میں جئیں، اسی تصور میں مر جائیں۔ اتنی فنائیت نصیب ہو، اتنی فنائیت نصیب ہو کہ سوائے حضور کے تصور کے کچھ باقی نہ رہے، حضور کی نسبت کے سوا کچھ باقی نہ رہے، حضور کے تعلق کے سوا کچھ باقی نہ رہے، حضور کے خیال اور حضور کے دھن کے سوا کچھ باقی نہ رہے، ظاہر بھی حضور کے تصور میں گم ہو جائے، باطن بھی حضور کے تصور میں گم ہو جائے، اٹھتے ہوئے بھی حضور کا خیال ہو، بیٹھتے ہوئے بھی حضور کی دھن ہو، جاگتے بھی حضور کا تصور ہو، سوتے بھی حضور کا تخیل ہو، بولتے ہی بھی حضور کی آواز کا تصور ہو، خاموشی میں حضور کے سکوت کا تصور ہو۔ الغرض زندگی کا قدم قدم، زندگی کا لمحہ لمحہ، زندگی کا پل پل، زندگی کی گھڑی گھڑی سب حضور کی گھڑیوں میں گم ہو جائے، حضور کے تصور میں گم ہو جائے، حضور کے تعلق میں گم ہو جائے، حضور کی نسبت میں گم ہو جائے۔ ارے گم ہوتے ہوتے ہم کھو جائیں اور حضور ہی حضور باقی رہ جائیں، ہم کھو جائیں، حضور کے تصور میں کھو جائیں، حضور کے تصور میں فنا ہو جائیں۔ یہی ہماری بقا ہے۔ بقا چاہنے والوں، بقا چاہتے ہو تو حضور میں فنا ہو جاؤ۔ عزت چاہنے والوں، عزت چاہتے ہو تو خود کو حضور کے قدموں میں گرا دو۔ بلندی چاہنے والوں، بلندی چاہتے ہو تو حضور کی گلیوں کی خاک میں پستی مٹی کی طرح مٹ جاؤ، اور دنیا میں جینا چاہتے ہو تو حضور کے لیے مر جاؤ، اور کچھ ہونا چاہتے ہو تو حضور کے لیے کھو جاؤ۔ بس یہ تحریک منہاج القرآن کا سبق ہے، یہ تحریک منہاج القرآن کا مشن ہے، یہ تحریک منہاج القرآن کا پیغام ہے، یہ آج کی شب میلاد کی محفل کا ماحصل ہے کہ بس دوستو رنگ لو اپنے آپ کو حضور کی محبت کے رنگ میں، رنگ لو اپنے آپ کو حضور کی اطاعت کے رنگ میں، رنگ لو اپنے آپ کو حضور کی اتباع کے رنگ میں، اپنی چاہتوں کو حضور کی چاہتوں میں گم کر دو، اپنے شوق حضور کے شوق میں گم کر دو، اپنی آرزوؤں کو حضور کی آرزو میں گم کر دو۔ بس تم حضور میں گم ہو کے دیکھو، ساری کائنات تم میں گم ہو جائے گی، ساری کائنات تم میں گم ہو جائے گی۔ تم حضور میں مٹ کر دیکھو، ہر کوئی تمہارے لیے مٹے گا۔ تم حضور کے لیے مر کے دیکھو، دنیا کو تم جینا سکھا دو گے، تمہیں جینا آ جائے گا۔ زندگی وہی ہے جو حضور کے لیے قربان ہو گئی، زندگی راتیں وہی ہیں جو حضور کی یاد میں بسر ہو گئی، دن وہی ہیں جو حضور کے لیے بیت گئے۔ ارے مرنا وہی ہے جو حضور کے لیے ہو گیا، مشقتیں وہی ہیں جو حضور کے وقت ہو گئی، ریاضتیں وہی ہیں جو حضور کے سپرد ہو گئی، سارے مجاہدے وہی ہیں جو حضور کے لیے ہو گئے۔ بس تم حضور کے ہو جاؤ، حضور تمہارے ہو جائیں، پھر خدا بھی تمہارا ہے، خدا کی خدائی بھی تمہاری ہے، سب کچھ تمہارا ہے۔ ایسے ہو جاؤ، پھر تمہارے مشن کو کوئی روک نہیں سکتا، تمہاری رفتار کو کوئی روک نہیں سکتا، تمہارے سفر کو کوئی روک نہیں سکتا، اس انقلاب کے ریلے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ بس یہ بہت بڑی طاقت ہوگی، یہ بہت بڑی قوت ہوگی، بہت بڑی تقویت پہنچے گی۔ بس ہمارا تو سارا زاد سفر، ہماری تو ساری ہمتیں، ہے ہماری تو ساری طاقتیں بس یہی ہیں کہ ادھر سے خیرات آتی رہے تو جیتے رہے، اسی خیرات کے بل پہ جی رہے ہیں، اور اسی خیرات کو لے کے مرنا چاہتے ہیں، اسی خیرات سے قبر میں لیٹنا چاہتے ہیں، وہی خیرات جھولی میں لے کے قیامت کے دن اٹھنا چاہتے ہیں، اور اپنے پلے کچھ نہیں، اسی خیرات کا واسطہ دے کر وہاں سے بخشش چاہتے ہیں۔ یہ پیغام ہے آج کا۔ اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کی اس مبارک رات کے طفیل ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے، حضور سے تعلق کامل کی، تعلق کامل کی، حضور سے کامل نسبت کی سعادت عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں
فنائیت عطا، بس ایک ہی بات کہتا ہوں، اس کو جتنا سمجھ سکو سمجھ لو. یہ ایک طویل مضمون ہے، ایک جملے میں جتنا سمجھ سکیں سمجھ لیں. وہ حضور میں فنا ہو جائے، بس ایک ہی جملہ کہتا ہوں، کیا؟ حضور میں خود کو فنا کر دو. حضور میں خود کو فنا کر دو. اسے 3 بار کہیے، حضور میں خود کو فنا کر دو. ہائے 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 ہائے، حضور میں خود کو فنا کر دو. ہائے، حضور میں خود کو فنا کر دو. جوش سے کہو، مجھے مزہ نہیں آیا آپ کے جوش سے. حضور میں خود کو فنا کر دو. حضور میں خود کو فنا کر. اپنی دولت بھی حضور کے لیے، اپنی عزت، اپنا جینا، اپنی آرزوئیں، ہر شے حضور کے لیے فنا کر دو. حضور کو مقدم جانو، حضور کے دین کو مقدم جانو، حضور کی محبت کو مقدم جانو، حضور کی نسبت کو، حضور کے مشن کو، حضور کی امت کو مقدم جانو. اللہ پاک آپ کو، ہم سب کو سلامت رکھے، اس مشن کو، اس مرکز کو آباد رکھے. اب صلاۃ و سلام ہوگا